وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو بدعتوں میں یا شرکیہ کاموں میں ملوث ہیں، ان کے تعلق سے سلام کلام یا دعوت وغیرہ کے تعلق سے پوچھا ہے، تو دیکھیں میرا یہی کہنا ہے اس تعلق سے کہ جب تک حجت قائم نہیں کرتے اس پر، اگر آپ سے تعلقات ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو حق بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں۔ اس کے باوجود دنیاوی غرض و غائد کی وجہ سے یا ضد درمی کی وجہ سے یا صرف یہ کہ ابھی ہمارے امام صاحب یا ہمارے عالم صاحب نے یہ کہا، اس وجہ سے وہ قرآن حدیث کے احکام کو ٹھکراتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو یقیناً جو ہے اس سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ بھئی کوئی بزرگ تھے، ان کو آپ نے بتایا، انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کری، میں نے اپنی دلیلیں پیش کری، لیکن آخر نہ انہوں نے مانا نہ میں نے جو ہے ان سے زبردستی کری کچھ۔ تو یہاں پر یہی ہے دیکھنے کی چیز کہ ہاں بھائی آپ نے ان کو دلیل دی قرآن حدیث سے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اور یہ کہا کہ بھائی ہمارے علماء جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یہ تقلید جو ہے یا شخصیت پرستی جو ہے، یہی گمراہی کی اصل وجہ بنتی ہے، یاد رکھیں۔ قرآن حدیث دلیل ہے، حجت ہے، منہج ہے، سلف کے مطابق اس کو سمجھنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہی دلیل ہے جو پیش کر دی جائے تو اس کا مان لینا ضروری ہے۔ اب اس کے سامنے حدیث رسول سننے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ ہمارے امام، ہمارے علماء وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں، تو یہی وہ شرک ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب بنا لیا، اپنے عالموں اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ اور رسول نے دیا، جو طریقہ اللہ اور رسول سے ثابت ہے، اس کو اپنانے کے بجائے جو ہے علماء اپنے جو ہے ان کو دلیل اور حجت سمجھ لیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ جو ہے جو کہیں گے وہی صحیح ہے، ورنہ کچھ صحیح نہیں۔ اسی سے جو ہے اتنے فرقے اور اتنی گمراہیاں عام مسلمانوں میں جو ہے مروج ہو گئی ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ شخصیت پرستی کے پیچھے چل پڑا، اندھی تقلید کرنے لگا، جس کو جو پسند ہوا، جس کو جو اچھا لگا اس کے پیچھے چل پڑا اندھا بن کے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل جاننے کی کوشش نہیں کری۔ اور یہ معصوم نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ فرض ہے علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض قرار دیا ہے اللہ کے رسول۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ جان چکے ہیں، سن چکے ہیں کئی بار۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو بس اپنے دنیاوی کام کاج میں دن رات لگا رہوں اور بس جیسے ہمارے عالم صاحب کہتے رہیں ویسا چلتا رہوں، بغیر تحقیق کے اندر بن کے ان کے پیچھے چلتا رہوں، تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے سیکھنے سکھانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اتنی ترغیب، اتنے اجر و ثواب اور اتنی فضیلتیں نہیں بتائی ہیں اس کی علم کے حاصل کرنے کے۔ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حدیث کو اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جاننے کی کوشش کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء ملعون الا ذکر اللہ و علم او متعلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہر چیز ملعون ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے اللہ کا ذکر اور علم حاصل کرنے والے، علم سکھانے والے، علم کا سیکھنا سکھانا اور اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان کو ہر موڑ پر قرآن حدیث کی تعلیمات کی ضرورت ہے. تجارت کرے گا جب اس کو ضرورت ہے کہ ہاں بھی جانے کہ ہاں بھی کیا کیا چیزیں حلال ہیں میرے لیے، کیا کیا چیزیں حرام ہیں. نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، تو اس میں جانے کہ کون سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حدیث رسول پڑھے سمجھے جانے. اندھا بن کے دیکھا دیکھی چلے گا تو گمراہیاں بڑھیں گی ہی، کم نہیں ہونے والی. کوئی کسی طرح چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی طرح منہج سلف پر آ ہی نہیں رہا، کوئی بھی قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ نے جیسا کہا کہ بھئی جو ہے معصوم ہوتے ہیں عام طور پر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھئی یہ سب جو ہے ان سے بالکل سلام کلام بن کر دینا چاہیے، تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی سب سے سلام کلام بن کر دینا چاہیے. ہاں عموماً ان پر حجت قائم کی جاتی رہی ہے. باقاعدہ ہمارے علماء اسلام، ہمارے علماء خاص طور سے جو جماعت کے میں بتا رہا ہوں، ویسے تو شروع سے ہی جب گمراہیاں بڑی ہیں، علماء اسلام جو علماء ربانی ہیں برابر سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، حجت قائم کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، حق کو واضح کرتے رہے. ہماری جماعت کے علماء اسلام جو بڑے گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ مناظرے کیے ہیں ان سے، یہ بدعتیوں سے باقاعدہ مناظرے کیے ہیں حق ثابت کرنے کے لیے. کتابیں بے شمار آپ کو مل جائیں گی جو ان پر حجت قائم کرنے کے لیے لکھی گئیں، دلائل واضح کیے گئے، قرآن حدیث کے احکام واضح کر کر کے بتایا سمجھایا گیا. بہت بڑے انداز سے جو ہے حجت ان پر قائم کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جانے انجانے جو ہے وہ معصوم ہیں، ان کو نہیں پتہ چلا، وہ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں. جب قرآن حدیث واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. اس کے بعد ادھر ادھر کھلانا، یہ مشرکین نے یہی تو کرا ہے. مشرکین اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر ہی تو عمل کر رہے ہیں. اگر یہ آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اس طرح تو ہم ان کفار و مشرکین کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی وہ بھی جانے معصوم ہیں، بیچارے نہیں سمجھتے، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. وہ بھی تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں. مسلمانوں کو وہ جھٹلاتے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ وہ جانے انجانے معصوم ہیں، بیچارے نہیں جانتے، وہ یہی صحیح سمجھ رہے ہیں، اسی کو حق سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. یہ ہر مومن مسلمان کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ جانچے پرکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھے کہ ہاں بھی کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، سلف صالحین نے کس طرح عمل کیا، صحابہ کرام نے کس طرح ان حدیثوں پر عمل کیا. اس سے پھر حق واضح ہوگا، اس سے پتہ چلے گا ہاں بھی یہ حق ہے، اس طرح عمل کرنا ہے. ورنہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو، کتنی ہی ہم مثالیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ جو ان کی فقہ کے اعتبار سے جو ہے قرآن حدیث کے بالکل واضح خلاف ہیں، اور اس کو صرف اپنے امام کا مسئلہ جان کر کے اس پر یہ جمے ہوئے ہیں اور قرآن حدیث کا صاف انکار کر دیتے ہیں امام کی بات کی وجہ سے. تو بھائی اس طرح کے عقیدے رکھ کر جان بوجھ کر کے قرآن حدیث کا اس طرح سے تعویلیں کر کے انکار کر دینا، شریعت اسلامی اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. اور ایسے ہی لوگوں سے جو ہے کہا ہے کہ بدعتیوں سے سلام کلام بند ہونا چاہیے، بدعتیوں کو عزت نہیں دینا ہے، ان سے قطع تعلق کرنا ہے. جب ان پر حجت قائم کر دی ہے تو یہ لازم ہے. یہ الگ بات ہے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہاں بھی اس کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں، تو اس پر آپ حجت قائم کریں اور دیکھیں حق کو قبول کرتا ہے، سیدھی راہ پر آتا ہے
یا پھر ضد اور ہٹ دھرمی کرتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھئی حجت کیسے قائم کی جاتی ہے اور کس طرح سے جو ہے سمجھایا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کھلا۔ خود آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ حجت قائم کی جا چکی ہے، بار بار کی جا چکی ہے، ان کے علماء سے جو ہے مناظرے ہو چکے ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، چیلنج کیے گئے ہیں قرآن حدیث سے، بہت سارے ان کے جو غلط مسائل ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن صرف یہ کہ بھئی ہمارے امام کا یہ مسئلہ اس طرح ہے تو بس، بھلے وہ سند تک نہیں پہنچ رہی ہو ان کے امام تک کہ ہاں بھئی واقعی وہ ان کے امام کا ہی ہے قول فعل یا نہیں، وہ بھی سند نہیں پہنچتی ان کی، اور حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔